السلام علیکم ایوری ون. آج پھر ہم آپ کے ساتھ آ چکے ہیں لائیو. جسٹ اے مومنٹ. alright جی, السلام علیکم ایوری ون. جو ہمیں لوگ سن رہے ہیں, میں انشاءاللہ ایک منٹ دیتا ہوں تمام آڈینس کو کہ اس کو انشاءاللہ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں. اینڈ پلیز کامنٹ کریں کہ جس ملک سے آپ ہمیں اس ٹائم دیکھ رہے ہیں, جون سا شہر ہے, سٹی ہے, جون سی کنٹری سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سو دیٹ انشاءاللہ ود ان ہم 30 سیکنڈس میں اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لائیو. انشاءاللہ ہمارے ساتھ آج ہمارے بہت ہی کمال کے گیسٹ ہم موجود ہیں, اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں, اور انشاءاللہ دیر آر فیو گیسٹ کمنگ ان انشاءاللہ فرام UK اور کینیڈا سے بھی ہمیں انشاءاللہ جوائن کریں گے ہمارے مشائخ, اور کچھ لوگ ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے, اور اس انٹرسٹنگ ٹاپک کو ایڈریس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ یوتھ کلب کے CEO استاد راجہ ضیاء الحق بھائی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ضیاء بھائی ویلکم, السلام علیکم. جزاک اللہ خیر اور وعلیکم السلام. آپ ویسے مشہور ہیں, تھینک یو, بس یہاں تک فل اسٹاپ تھا. آپ ویسے مشہور ہیں, فل اسٹاپ. یہ بھی بات صحیح ہے, آگے بولیں. ٹھیک ہے, بتائیں. نہیں آپ ویسے مشہور ہیں جن, جنات, نظر, تعویذ, LGBT, LGBTQ, یہ 4-5 نا آپ کے ساتھ میں چیزیں بہت زیادہ لنکڈ ہیں. صحیح. کیونکہ کبھی بھی جب بھی ہمیں میسج آتے ہیں یا کچھ آتا ہے, یار کوئی نہ کوئی چیز مل جائے, کوئی نہ کوئی ایسا کوئی بلیک میجک والی چیز ہو, تو ہمیں ریکویسٹ آتی ہے کہ ضیاء بھائی کو جلدی ہمیں ضیاء بھائی کا نمبر دیں, ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو آج بھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے جی, اور جو کہ شیاطین اور ایول سے بچاؤ کس طرح ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھوں گا جو کہ بہت ریکرنگ کوسچنز ہوتے ہیں, ہمیں آڈینسز ہماری پوچھتی ہے, اور یوتھ خاص طور پہ بہت پوچھتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس مسئلے کا شکار بھی ہیں اس ٹائم. اور خاص طور پہ آپ اگر ہم پاکستان, انڈیا کی بات کریں تو یہ والا مسئلہ بہت زیادہ ہے. جنات, نظر بد, اور یہ جو ساری جو چیزیں ہیں کہ یار کسی نے جادو کر دیا, کسی کے اوپر جن ہے, کیا یہ جادو ہے, یہ کیا ہے. اور یہ بہت سارے, اگر کافی لوگوں کے اوپر نہیں بھی ہوتا وہ پھر بھی ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ یار ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ بیڈ سین چل رہا ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں ضیاء بھائی کہ کیا یہ جو نظر بد ہے, کیا یہ حق ہے؟ اس کی کچھ اگر آپ دلیل بھی دیں, اور اس سے کیسے بچا جائے. بالکل. ایول آئے یا جس کو نظر بد کہا جاتا ہے وہ بالکل حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا العین حق, یہ جو ایول آئے یہ حق ہے, اور اس کے اثرات بھی ہیں. اور یہ اس کے ایسے اثرات ہیں کہ انسان کو اچانک سے جب کچھ ہو جاتا ہے اور اچھا بھلا لائف گزر رہی ہوتی ہے, اور سڈنلی آؤٹ آف نو ویئر سم تھنگ ہیپنس, تو اکثر اوقات اس کے پیچھے بری نظر کو ایٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت جلدی بھی ایٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہیے. پہلے باقی جو معاملات ہیں اور حالات ہیں اور سرکمسٹانسز ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے, اس سے پہلے کہ ہم ایک کنکلوژن کے اوپر پہنچ جائیں اور اس میں تھوڑا سا اپنی ایکسٹریم پہ کہیں نہ چلے جائیں. تو اس لیے ہر چیز کو بڑے اعتدال کے ساتھ بہت ایزی ہو کے آرام سے دیکھنا چاہیے, سارے فیکٹرز کو وے ان کر کے پھر ہم بات کرتے ہیں. تو ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی ایریا میں ہماری رہنمائی نہ فرماتا ہو. دیر آر مینی احادیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ویئر بائی انہوں نے ہمیں ریکمینڈ کیا کہ ایول آئی سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اسی طرح سے اگر کوئی جادو والا معاملہ ہو گیا, جنات والا معاملہ ہو گیا ہے, کسی بندے نے آپ کے ساتھ کوئی بھی آپ کو ہارم پہنچانے کی کوشش کی ہے, تو الحمدللہ ہمارے دین کے اندر ایمپل چیزیں موجود ہیں کہ جو ہم لوگ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں آن اے ڈیلی بیسس ان آرڈر ٹو پریونٹ آور سیلفس, یعنی اپنی پریونشن کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں, اور اگر خدا نخواستہ مسئلہ ہو گیا ہے تو اس کے کیور کے لیے بھی چیزیں ہیں. تو دونوں اعتبار سے الحمدللہ ہمارا دین جو ہے ہماری بہت زیادہ رہنمائی فرماتا ہے. تو ضابی لوگ کہتے ہیں کہ یار جادو ٹونا, آج کل بڑے بڑے بابے مشہور ہیں کہ یار محبوب آپ کے قدموں میں, محبوب آپ کے قدموں پہ, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں. خاص طور پہ جو ہمارے جو دیہاتوں میں یہ چیزیں بڑی زیادہ, جو لوگ جہالت جن کے اندر ہوتی ہے وہ یہ چیزیں بہت کامن ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ یہ بہت زیادہ مین شہروں میں بھی بہت زیادہ چیزیں رائج ہیں. تو اس کے اوپر کچھ بتائیں کہ یہ جو آپ کا ایک کلپ بھی بڑا مشہور ہوا تھا کہ ہاؤ ٹو اسپاٹ اے میجیشین, کہ جادوگر کون ہے, تو اس کے اوپر بھی ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ ہم. اصل میں برو بات یہ کہ یہ بات تو سچ ہے کہ جادو بھی ہوتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا, اور اس کے بارے میں بھی صحیح حدیث موجود ہیں, اور اس کا توڑ جو تھا وہ سورہ فلق اور سورہ ناس تھیں. تو یہ بات تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جادو جو ایگزسٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ البقرہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس زمانے میں, سیدنا سلیمان کے زمانے میں, لوگ شیاطین کی اتباع کرنا شروع ہو گئے.
اور وہ شیاطین جو تھے وہ یہ سارا نالج کہاں سے لائے تھے؟ وہ 2 اینجل سے لے کے آئے تھے، ہاروت اور ماروت سے، جو لوگوں کے ٹیسٹ کے لیے، آزمائش کے لیے بھیجے گئے. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ جو جادو تھا اس ٹائم پہ وہ کون سا تھا کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں سیپریشن کروانا. تو بالکل یہ جو محبوب آپ کے قدموں میں والا پارٹ ہے یہ بھی ہوتا ہے، اور سیپریشن والا بھی ہوتا ہے، اور دیگر چیزوں میں بھی کسی کو ہارم کرنے والا میجک بھی ہوتا ہے. لیکن ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ جادو جو ہے وہ کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے کلیئرلی سیدنا سلیمان کو اس کفر سے بری کیا، یہ کہہ کے کہ وما کفر سلیمان، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی کہ سیدنا سلیمان نے جادو نہیں کیا. بیکاز لوگ بلیو کرتے تھے کیونکہ سیدنا سلیمان کے پاس ایک بہت وائڈ کنگڈم تھا، بہت واسٹ کنگڈم تھا. اس کنگڈم میں آپ کے پاس کنٹرول تھا فار یعنی ہیومن آرمیز بھی تھیں، اس میں جانوروں کی آرمیز بھی تھیں، اس میں پرندے بھی تھے، اس میں ہوائیں بھی تھیں، اس میں جنات بھی تھے. تو بعض لوگوں نے کلیم کیا کہ چونکہ سیدنا سلیمان جنات کو بھی اپنی آرمی میں شامل کیا ہوا تھا تو شاید یہ جادو کے ذریعے ہوا تھا. حالانکہ معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. انبیاء جو ہے وہ کوئی بھی حرام کام نہیں کرتے، اور یہ جو جادو ہے یہ صرف حرام نہیں، انتہا درجے کا حرام کام ہے. کیونکہ جادو کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی بھی بے حرمتی کرنی پڑتی ہے، اور آپ کو اپنے آپ کو بھی ایز اے ہیومن بینگ ذلیل کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بڑے کلیئرلی کہا کہ وما کفر سلیمان. حالانکہ یہ تو آٹومیٹک ڈیفالٹ سی بات ہے کہ کوئی بھی اللہ کا رسول، اللہ کا نبی کفر نہیں کرتا ہوگا. لیکن پھر سیدنا سلیمان کے بارے میں اسپیشلی کیوں کہا کہ وما کفر سلیمان؟ تاکہ وہ جو ان کے اوپر غلط الزام لگا ہوا ہے اس الزام کو دور کیا جائے کہ وہ میجیشین نہیں تھے. اور جو بھی آج کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے یا کسی بنگالی بابے اور فلانے کے بابے کے پاس جاتا ہے جادو ٹونا کروانے کے لیے، تو چاہے وہ بندہ جتنا بھی آپ کو شکل سے جو ہے نا وہ بڑا کوئی دیندار لگ رہا ہو، جادو کرنا جو ہے اٹ از سم تھنگ دیٹ ول لیڈ یو ٹو کفر. اور یہ وہ چیز ہے جو بالکل سراسر دین میں حرام ہے. اور تو جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی معاملہ ہے، اپنی التجا اللہ کے سامنے پیش کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں سے بالکل بچنا چاہیے آپ کو. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا تھا، اور پھر اس کے توڑ میں مودتین جو سورات ہیں، جو سورہ فلق، سورہ ناس نازل ہوئی، تو اس کے اوپر بھی بتائیں کہ جادو ہوتا تو ہے، اور ہونے کے بعد لوگوں کے پاس، ہمارے پاس کیور بھی موجود ہے. صحیح. ایک تو یہ بتائیں کہ جادو سے بچا کس طرح جائے. نمبر 1 امپورٹنٹ چیز ہے کہ کس طرح انسان روز مرہ اپنی لائف میں جادو، بد نظری، جس میں نظر بد اینڈ جادو سے کس طرح بچا جائے روز مرہ جن کے اوپر نہیں ہوا، اینڈ ونس اگر ان کے اوپر کچھ اثرات ہو گئے ہیں تو اس سے کیور کس طرح حاصل کی جائے. اوکے، سو فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا سب سے پہلے تو اپنی 5 وقت کی نمازوں پہ آئے نا جی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ہیں سب سے پہلے. ہاں، تو اگر ایک انسان شرک کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے ویسے ہی اپنے آپ کو بری کر چکا ہے، اپنے آپ کو دور کر چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد اگر آپ کے ساتھ ہے تو پھر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا آپ کو. آپ سب سے پہلی بات ہوئی کہ اللہ کے ساتھ بنا کے رکھیں. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے پھر تو کوئی غم نہیں ہے آپ کو. تو پہلی بات یہ کہ اگر آپ کوئی مشرکانہ اور شرکیہ چیزیں، حرکتیں کر رہے ہیں، ان سے باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کریں، اللہ سے ہی دعا کریں، اللہ سے ہی مدد مانگیں، اللہ کی ہی عبادت، جس چیز کا نام عبادت ہے وہ بس اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. تو پہلے تو یہ بات ہے، یعنی کہ کسی اور کے آگے سجدے بھی نہیں، کوئی کسی اور کے آگے مانگنا نہیں. یعنی صرف جب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں. تو جو بھی آپ کی حاجات ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کریں آپ. تو پہلی بات ہے شرک نہیں کرنا آپ نے. اگر شرک کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا پھر، کیونکہ آپ جب اللہ کی مدد ہی اٹھی بھی آپ سے تو میں نے آپ کو کون سا وظیفہ بتا دینا ہے. تو سب سے پہلی بات ہے نو ٹو شرک، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے اپنی نمازیں قائم کرنی ہے، کیونکہ جب آپ نماز قائم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آپ آ جاتے ہیں. جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا اس نے بھی اپنے اوپر سے نا وہ ڈیفینس شیلڈ جو تھی نا وہ اتاری ہوئی ہے، یعنی والنٹرلی اس نے وہ ڈیفینس شیلڈ اتاری ہوئی ہے. بیکاز مومن کے لیے نا نماز ایک ڈھال ہے، اٹس لائک این آرمر. تو آپ نے اگر وہ آرمر ہی اتار کے پھینک دیا، اس کا مطلب ہے کوئی بھی جادو ٹونے کا جو اثر ہے وہ آپ کے اوپر لائکلیہڈ اس کا بڑھ جاتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی بندہ اگر نماز نہیں پڑھا تو کل اس کو جادو ہو جائے گا اس کے اوپر، ایسی بات نہیں. اگر کسی نے کروانا ہوگا تو آپ بڑا آسان ٹارگٹ ہیں. یعنی کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں جادو کا، کچھ ڈیفیکلٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں. ٹارگٹ کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ ہوتے ہیں جن پہ بہت آسانی سے جادو ہو جاتا ہے اور ان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ماشاءاللہ ڈیفینس میکینزم اسٹرانگ ہوتا ہے، تو ان پہ جو جادو کا اثر ہے نا وہ بڑے منیمل لیول پہ چل رہا ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا. تو پہلی بات یہ کہ آپ توحید پر آ جائیں. دوسرا یہ کہ آپ جو ہے نا نمازوں پہ آ جائیں. تیسری بات یہ کہ آپ اپنے صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ آپ نہیں چھوڑیں. یعنی صبح شام کے اذکار میں ایک بڑی اچھی کتاب بھی ہے، اس کی آپ کو ایپ بھی مل جائے گی اینڈرائڈ پہ بھی، اور جو آپ کا ایپل کا جو ہے اسٹور ہے اس پہ بھی مل جائے گی، حسن المسلم کے نام سے.
حسن المسلم کے نام سے, حسن مسلم کے نام سے وہ ایپ بھی مل جائے گی آپ کو, بک بھی مل جائے گی. انگلش میں اس کا نام غالباً فورٹریس آف مسلم ہے, وہ آپ کو مل جائے گی, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں صبح شام کے اذکار بھی ہیں. اسی طرح سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے نام سے بھی ایک کتاب ہے, اس میں بھی آپ کو بہت سارے وظیفے اور دعائیں مل جائیں گی جو بالکل مسنون ہے, 100% ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جس طرح فار ایگزامپل دعا ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یا پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, and others like اللہم عافینی فی بدنی, اللہم عافینی فی سمعی, اللہم عافینی فی بصری, لا الہ الا انت. اس طرح کے بہت سارے اذکار آپ کو مل جائیں گے. آخری 2 آیات ہیں سورۃ البقرہ کی, وہ ہر قسم کے شر کے لیے کافی ہیں. اس کے علاوہ جو 3 کل ہیں خاص طور پہ سورہ اخلاص, فلق اور ناس, یہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. آپ پڑھتے, ہاتھوں پر بلو کرتے ایسے کر کے, یعنی پھونکنا نہیں ایسے کر کے, تو آپ نے ایسے اسپٹنگ کا جیسے لیکن آپ بلو کر رہے ہیں, وہ کر کے آپ اپنے پورے جسم پر ایک دفعہ رب کرتے, پھر دوسری دفعہ وائپ کرتے, پھر تیسری دفعہ جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا. تو یہ آپ کی ایک مستقل سنت تھی. پھر آیت الکرسی پڑھنا, حدیث میں آتا ہے رات کو جو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو اس کے بستر کے ساتھ ایک فرشتہ تعینات ہو جاتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے ہر قسم کے شیاطین سے. تو دیکھیں یہ ہمارے دین کے اندر نا پہلے سے ہی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہیں. یہ ہے پریونشن, یعنی اگر آپ کو مسئلہ نہیں ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ کی یہ روٹین میں چیزیں آ جائیں نا تو الحمدللہ یو ہیو نتھنگ ٹو فیئر. آرام سے چل کریں, ریلیکس کریں, بیکاز ود ایوری ون آف دیز اذکار اینڈ دعاز آپ اپنے اوپر ایک اور لیئر آف ڈیفینس ڈال رہے ہیں. اسی طرح سے زیادہ کوشش کریں کہ وضو کی حالت میں رہیں, زیادہ سے زیادہ کوشش, کیونکہ جو بندہ وضو کی حالت میں ہوتا ہے اس کو بھی شیطان ٹچ نہیں کر سکتا. اچھا, پھر خاص طور پہ کچھ خواتین پوچھتی ہیں کہ جو ہمارے مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں ہم طہارت کی اسٹیٹ میں نہیں ہوتے, تو پھر ہم کیا کریں, ہم تو نمازیں نہیں پڑھ رہے, ہمارا تو ایک ڈیفینس جو فورس فیلڈ ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی نمازیں نہیں ہیں لیکن آپ اذکار تو کر سکتے ہیں. آپ جو یہ جو آخری 2 آیات ہیں سورۃ البقرہ کی, یہ آپ اپنے حافظے سے پڑھ لیں یا اپنے فار ایگزامپل موبائل ڈیوائسز میں یا کہیں سے پڑھ لیں انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں. تو اسی طرح سے جو آپ کے 4 کل وغیرہ ہیں, 3 کل پڑھنے, وہ آپ پڑھ لیں انشاءاللہ, تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک سائڈ سے ایک ڈیفینس شیلڈ ڈاؤن ہے تو باقیوں کو ایمپلیفائی کر دیں, یہاں پہ تھوڑا سا ایفرٹ زیادہ کر لیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنے پریونٹیو میجرز کے لیے کر سکتے ہیں. اگر آپ کو خدا نخواستہ مسئلہ ہو گیا ہے, یعنی جادو ٹونے والا مسئلہ ہو گیا ہے, تو اس میں آپ کو بھی کیورز پہ آنے سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں آپ. یعنی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہر چیز کو جادو ٹونے پہ بلیم کر دیتے ہیں کہ یہ جادو ہوا ہے. تو 2 ایکسٹریمز ہیں, ان کو اوائڈ کرنا ہے. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کہتے ہو جو کچھ بھی میری لائف میں ہو رہا ہے وہ جادو ہو رہا ہے, دیٹس ون ایکسٹریم. another ایکسٹریم از کہ کچھ بھی جادو نہیں ہو رہا, there is no جادو, there is no magic, there is no nothing, even though the signs are very clear کہ آپ کے لائف میں جو ہو رہا ہے یہ بہت ہی نیچرل نہیں ہے بلکہ سپر نیچرل چیزیں ہو رہی ہیں آپ کی لائف میں. سو فار ایگزامپل ہاؤ ڈو وی آئیڈینٹیفائی, آپ کو فار ایگزامپل اٹ اسٹارٹس آف آلویز ود نائٹ میئرز, یعنی جادو کے اثرات جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہوتا ہے ود نائٹ میئرز. تو سب سے پہلے آپ کو ڈرونے خواب آنا شروع ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے somebody is trying to یعنی بریک دا فورس فیلڈ, ٹھیک ہے. ڈرونے خوابوں سے شروع ہوگا, اور وہ ایسے خواب ہیں جو آپ کے سب کانشیس کے خواب نہیں ہیں. یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ انسان سارا دن فار ایگزامپل فٹ بال کھیل رہا تھا تو رات کو خواب میں بھی فٹ بال آ رہا ہے, ایسا نہیں ہے. یا سارا دن میری طرح موٹر سائیکل چلا رہا تھا, رات کو خواب میں بھی بائک چلا رہا ہے, ایسا نہیں ہے. یعنی اٹس سم تھنگ کہ جہاں پہ آپ کو ایک نائٹ میئر آ رہا ہے آؤٹ آف نو ویئر, ٹھیک ہے, اور وہ بہت ہی آپ کو ڈرا رہا ہے. یہ ایک سیکوینس میں چیزیں آ رہی ہیں. پھر آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں سے چیزیں غائب ہو رہی ہیں, یا پھر خون کے چیٹے پڑ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یا کسی فیملی ممبر کا بیہیویئر جو ہے وہ بہت ڈراسٹکلی چینج ہو رہا ہے. پیپل آر گیٹنگ ریپلسڈ فرام ایچ ادر, ہسبینڈ وائف جو ہے خواہ ایک دوسرے سے ریپلس ہو رہے ہیں بغیر وجہ کے. I mean there is no real cause here for them to you know kind of move away, لیکن کچھ ہو رہا ہے. So these اچھا پھر چیزیں کوئی یعنی انہونی سی چیزیں گھر میں ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی سایہ نظر آتا ہے, یا کوئی چیزیں اپیئر کر رہی ہیں. فار ایگزامپل گوشت کے ٹکڑے ہمارے ٹیرس پہ ملے ہیں, یا لیونگ روم میں ٹیبل پہ پڑے ہوئے تھے, یا کوئی کالی سیری ملی, مطلب اس قسم کی. اچھا ووڈو ڈالز مل جاتی ہیں, ڈالز کے اوپر پنز لگی ہوئی ہیں, وہ گھر سے مل رہی ہیں, تعویذ نکل رہے ہیں کہیں سے. تو یہ اب چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ناؤ دس از لیڈنگ سم ویئر ٹورڈز میجک. تو پہلے آپ ڈائگنوز کریں کہ آیا یہ میجک ہے بھی یا نہیں ہے. تو ہر
چھوٹا موٹا مسئلہ, ہر چھوٹا موٹا اپ اینڈ ڈاؤن لائف کا وہ جادو نہیں ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لائف میں اپس اینڈ ڈاؤن آنے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, تو ہر چیز کو ایٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہیے. تو میں ان لوگوں کو بھی روکتا ہوں جو ہر چیز کو نا نہیں جی ہمارے پہ جادو ہوا, جادو ہوا, اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اور ان کو بھی روکتا ہوں جو کہتے ہیں نہیں جادو ہوتا ہی نہیں, اور بیچاروں کی لائف میں بڑا غرق ہو کے رہ گیا ہے, اور وہ ابھی بھی ایک ڈینائبلٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ڈینائی کر رہے ہیں اس چیز کو کہ ایسا نہیں ہے. تو آئی تھنک وہ میانہ روی کا راستہ یہی ہے کہ آپ ہر چیز کو اس کے میرٹ کے اوپر اس کو ایویلیویٹ کریں, اس کا انالیسس کریں. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ جادو نہیں ہے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں لیں, نو پرابلم, انشاءاللہ موو آن ود ادر forms of counseling and mentoring and therapy and whatever it might be. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں occurrences سپر نیچرل ہی ہیں اور بڑے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں, اس کیس میں پھر آپ کو اس کے کیور کی طرف جانا ہے کہ جہاں پہ آپ کو پھر رقیہ کرنا پڑے گا, یا آپ فار ایگزامپل حجامہ کرواتے ہو, یا آپ اور کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں, گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا اینڈ سو آن, تو وہ پھر چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. ابھی آپ نے بتایا کہ صبح شام کے اذکار ہیں, نمازیں ہیں, الحمدللہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا, فیتھ وائز بھی توحید ہماری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نمبر 1 پہ. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسے اعمال جو ہوں جن سے جادو یا شیاطین کا آپ کے اوپر حاوی ہونا وہ زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. فار ایگزامپل یو آر موسٹلی ان اے اسٹیٹ آف یو ناٹ پیور موسٹلی, اگر آپ اس میں یوتھ ہماری کافی زیادہ اسٹیٹ میں وہ رہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیٹس سے اس کے علاوہ اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ میوزک میں دیکھیں بیسکلی جادو کا اثر آپ پہ جو ہے نا وہ اس ٹائم پر زیادہ ہوتا ہے جب آپ اپنے سینسز میں اتنے زیادہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل ایک تو امپیورٹی ہے, امپیورٹی میں مطلب آپ سمجھ لیں کہ آپ نے دروازہ جو ہے نا اپنے لیے کھولا ہوا ہے, کیونکہ آپ ایک حالت نجاست میں بھی ہو سکتے ہیں اور آپ امپیور اسٹیٹ میں بھی ہو سکتے ہیں. تو وضو کی حالت میں رہنا اسی لیے ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وضو میں رہیں تو شیاطین آپ کو ٹچ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اچھا, تو دوسری بات یہ کہ آپ جب ہم ڈیمونک پوزیشن کی بات کرتے ہیں نا کہ جی کسی پہ جن چڑھ گیا, تو یہ ریالٹی ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جن کا چڑھنا یہ ہو جاتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے, یہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے بائی دا وے, اتنا ایزی نہیں ہے کہ جن جو ہے وہ بس چڑھ گیا آپ پہ جا کے, ایسا نہیں ہے. the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم says کہ شیطان flows in you like blood flows in you, یعنی شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو اب یہ جو پوزیشن والا معاملہ کیسے ہوتا ہے کہ جب انسان ایک ایموشنل ٹرانس میں, فار ایگزامپل دیٹ کوڈ بی وائے میوزک, یعنی آپ میوزک سن کے نا آپ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ یو آر ناؤ ان اے اسٹیٹ آف ٹرانس, یعنی آپ کی باڈی سمجھ لیں اٹس لائک اے پورٹل جو اوپن ہو رہا ہے اینڈ یو آر ناؤ کائنڈ آف ویلکمنگ شیاطین اینڈ سو آن. This could also happen when you're in a fit of rage, یعنی آپ ایک بہت غصے کی شدید حالت میں, تب بھی آپ نے اپنے آپ کو نا vulnerable کر دیا because now you're not in control of yourself. آپ ایک emotional, اچھا too much love, that's also, یعنی پیار میں دیوانے ہو رہے ہیں آپ کسی کے, ٹھیک ہے, تو بھی آپ کا نا پورٹل سمجھنے کھل گیا because آپ vulnerable state میں. too much depression, sadness کی حالت میں آپ اتنے چلے گئے, اتنے غم میں چلے گئے ہیں کہ again آپ اس اپنے جو ہے نا آپ اپنی vulnerability کو آپ نے expose کر دیے. So کوئی کسی قسم کی جو ایموشنل, اچھا اسی طرح سے الکوہول ہے, الکوہول جو بندہ پیتا ہے, ڈرگز لیتا ہے, وہ تو ویسے ہی سینسز لوز کر چکا ہے.